السلام علیکم۔ بہت سے سیاسی معاملات کے آج کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے، لیکن سٹارٹ پروگرام کا کچھ اقتصادی نمبرز بتانے بہت ضروری ہیں۔ اقتصادی نمبرز جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں۔ پاکستانی روپیہ جو تھا 104 سے 140 تک پہنچ گیا، لیکن اس کا جو ایفیکٹ آنا چاہیے تھا پاکستانی برآمدات کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر، وہ ابھی تک ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اکانومی مسلسل سلو ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، انفلیشن اوپر جا رہی ہے، جو بہت ہی نیگیٹو سائن ہے، بیمار اقتصادی صورتحال کی یہ نشاندہی کرتا ہے۔ جو ایکسپورٹس کے اعداد و شمار ابھی تازہ ترین آج جاری ہوئے ہیں، اس کے مطابق فروری کے مہینے میں پاکستانی برآمدات کا مجموعی حجم ہے 1.89 بلین ڈالرز، جو جنوری کے مقابلے میں 7.54% نیچے چلی گئی ہیں۔ جنوری کے مقابلے میں فروری میں نیچے چلی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فروری کو فروری سے کمپیئر کریں، جنوری سے کیوں کمپیئر کرتے ہیں، 28 دن ہوتے ہیں۔ فروری میں آ جائیں جی، فروری 2019 بمقابلہ فروری 2018 ہماری ایکسپورٹس ہوئی ہیں جی 1.89 بلین ڈالر فروری 2019 میں۔ فروری 2018 میں یہ رقم تھی 1.896 بلین ڈالر، 0.37% نیچے چل گئی ہیں فروری کے مقابلے میں بھی۔ روپیہ آپ کا 104 سے 140 پہ چلا گیا، برآمدات نیچے چل گئی ہیں اوپر جانے کی بجائے۔ 8 ماہ کے نمبرز پہ آ جائیں جی، 8 ماہ میں ہماری برآمدات ہوئی ہیں 15.11 بلین ڈالرز، جو پچھلے 8 ماہ جو پچھلے سال کے تھے اس میں تھیں 14.838 بلین ڈالرز، 1.85%، 1.85% کی شرح سے برآمدات بڑھی ہیں۔ ٹیکس ریونیو میں 200 ارب سے زائد کا خسارہ ہو، بجٹ خسارہ ایک ایسا ہو جو نظر آ رہا ہے کہ تاریخ میں شاید ہائیسٹ لیول آف بجٹ ڈیفیسٹ ہو، اور انفلیشن 8 ماہ کا 8.2% پہ ہو، تو سیلف کانگریچولیٹری جو ٹویٹس ہیں نا، اس سے اکانومی بہتر نہیں ہوگی۔ اکانومی بہتر کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بلاول بھٹو کی جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج بنایا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ خورشید شاہ کہہ رہا ہے نواز شریف کو کچھ ہوا تو پرچہ عمران خان پہ کاٹیں گے۔ بھائی تمہیں نواز شریف کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے جیل جانے کی فکر ہے۔ عمران کی سیاست ہی گالم گلوچ کی ہے، کنٹینر پہ بیٹھنے کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کنٹینر پہ چڑھایا گیا۔ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اس نیب زدہ سسٹر کمپنی سے، کوئی خطرہ نہیں ہے یہ نیب زدہ لوگوں کے ملنے سے۔ مجھے بہت افسوس لگا جب میں میاں صاحب سے ملا، میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا۔ ہمارے حکمران کو بھی پہلے انسان ہونے چاہیے اور پھر حکمران۔ یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے۔ یو ٹرن تمہاری پالیسی ہے، تمہاری جماعت کی پالیسی ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے۔ جو آج کے پروگرام میں شرکا ہیں ہمارے ساتھ، علی محمد خان وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ہمارے ساتھ نبیل گبول صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ملک احمد خان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علی صاحب، یہ نواز شریف صاحب کی کہانی کہاں جا کے سیٹل ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ کے بیانات جو ہیں صرف تلخی کو جنم دے رہے ہیں، حل نہیں تجویز کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پوری قوم سے کہ خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں، پوری قوم میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے۔ خطرات انڈیا والی سائڈ سے جو ہے جی، اور کل میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں تھا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بزرگ ہمارے اسلام آباد سے گئے، وہاں تھے کشمیر کے، وہ شہید ہو گئے شیلنگ میں، غلام صاحب شاہ صاحب بزرگ۔ تو اس طرح شیلنگ ہو رہی ہے، ان پرووکڈ فائرنگ ہو رہی ہے، تو ہم سب پوری قوم جو ہے وہ بیدار بھی ہے، ہماری فوج ہماری فورسز تیار بھی ہیں، لیکن ہم سب کو اتفاق و اتحاد رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، یہ سیاست ہے، اس میں سخت و تند و تیز بیانات ہوتے ہیں، لیکن میں کل بھی کہا تھا، آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، پاکستان کی بقا سلامتی کا تعلق ہے، قوم، اپوزیشن، حکومت، سیاسی لیڈرشپ، عوام، فوج سب ایک ہیں، سب ایک۔ اس پہ دو رائے نہیں ہے، وہ آپ کو اس کرائسس میں نظر بھی آیا کہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تعلق ہے ملک صاحب، آپ نے کہا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے گے، میاں صاحب اپنے کیسز کا سامنا کریں گے، اور آئی ہوپ وہ جمع مردی سے سامنا کریں گے۔ باقی جو نصیب میں ہے، اگر انہوں نے جرم نہیں کیا تو عدالت ان کو بری کر دے گی، اگر جرم کیا ہے تو ان کو سزا ہو جائے گی۔ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے فرام ڈے ون
ان کو جہاں سے وہ علاج کرانا چاہتے ہیں جہاں جہاں میں قانون الاؤ کرتا ہے. یعنی کہ اگر فرض کریں قانون الاؤ نہیں کرتا تو حکومت بذات خود اپنا وہ والنٹیئر کر کے ان کو کہیں باہر ملک نہیں بھیج سکتی, لیکن اگر قانون الاؤ کرتا ہے, عدالت کا حکم ہوتا ہے, عدالت جو حکم دے گی وہ ہم کریں گے. قومی اسمبلی کے فلور پہ راجہ ظفر الحق صاحب نے یہ چیز اٹھائی. یہ آخری جو سیشن تھا آئی تھنک جمعہ والا دن تھا, اور میں نے حکومت کی طرف سے والنٹیئر کیا, میں نے کمٹ کیا کہ یہی سینٹ جو ہے یہ ایک اپنا ایک اوور سائٹ کمیٹی بھیجے, وہاں پہ ایک ٹیم بھیجے, بے شک صرف اپوزیشن کے ممبران کو اس میں ڈال دے, وہ جا کے وہاں کی جو ٹیم رپورٹس ہیں 5 ٹیم رپورٹس جو ہیں بورڈز کی وہ دیکھے, جہاں حکومت کی کوئی کوتاہی نظر آئے ہمیں بتا دے. ہم تو پاکستان میں جہاں جہاں یہ چاہتے ہیں وی آر مور دین ولنگ ٹو کوآپریٹ, ان کو ہر طرح کی ہیلپ فیسلٹیز دینے کے لیے تیار ہے. گبول صاحب, میاں صاحب والے معاملے پہ ان کی فیملی بھی پوری جماعت بھی ایک طرف کھڑی نظر آتی ہے. حکومت کے پاس بظاہر کوئی حل نہیں ہے, یہ ان کو پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جائیں آپ کو رہا کیا, آپ کو عدالتی راستہ بھی چاہیے. کیا نظر آتا ہے کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, چیئرمین بلاول نے جو کل ملاقات کی اس میں میاں صاحب نے بہت شکایتیں کی ہیں. کیا؟ اور یہی کہ میرے ساتھ جس طرح ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, میں 3 بار وزیر اعظم رہا ہوں اور مجھے رلایا جا رہا ہے. مطلب جو علاج میں چاہ رہا ہوں, جس ڈاکٹر کا میں اگر کہتا ہوں کہ اس کو بلایا جائے تو اس کو نہیں بلایا جا رہا ہے. وہ انہوں نے باتیں چیئرمین بلاول سے کی ہیں. ان کو یہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو ڈاکٹرز پنجاب ہاسپٹل سے وہ بھیج رہے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. چیئرمین بلاول نے تو ان کو یہ آفر کیا کہ آپ آئیں کراچی, NICVD پاکستان کا سب سے بیسٹ جو ہے ہارٹ کا ہاسپٹل. آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو خواہش ہے اور اس کی فیملی کی جانب سے اس کا اظہار ہوا ہے کہ لندن میں جس ڈاکٹر سے وہ زیر علاج رہے, جس نے سرجری کی, وہ اسی سے اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ کار کیا ہے, کچھ آپ روشنی ڈال دیں. طریقہ کار علی صاحب پاس بیٹھے ہیں, ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ میں صرف یہ چاہوں گا کہ دیکھیں, جو شخص جس کو پتہ تھا لندن میں جب وہ گئے وہاں پر ان کی وائف جو ہے ان کو پتہ تھا بستر مرگ پہ ہے, اور ایسے حالات میں کوئی اپنی زوجہ کو چھوڑ کر نہیں آتا ہے. وہ چھوڑ کر آئے, ان کو پتہ تھا کہ وہ اریسٹ ہوں گے, جیل جائیں گے, تو وہ آئے. پھر بھی میرے خیال میں ان کو بیل ملنا چاہیے. اگر ان کا علاج وہ سمجھتے ہیں اسی ڈاکٹر سے ہو جس ڈاکٹر نے ان کے پہلے ہارٹ سرجری کی ہے, تو ان کو جانے کی اجازت دی جائے, کیونکہ وہ بھاگنے کے لیے تو نہیں جا رہے. عمران خان خود رہا کر سکتے ہیں؟ نہیں, عمران خان کو خود رہا کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب؟ نہیں, عمران خان رہا کرے نہ کریں, لیکن عمران خان اپنا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کی خواہش ہے, وہ اپنی خواہش یہ نہ رکھیں کہ اس کو اور اذیت دے. عمران خان صاحب کی ایز اے پرائم منسٹر یہ خواہش نہیں ہونا چاہیے جو خواہش میاں نواز شریف صاحب کی تھی آصف زرداری کے لیے, اور جو میاں نواز شریف صاحب کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے. آج وہی چیئرمین بلاول جو 2 سال کا بچہ تھا, جب نواز شریف نے اس کو جیل میں ڈالا تو وہ بچہ جو ہے آج وہ ملنے گیا اس سے. آپ کے خیال میں عمران کی خواہش یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران کی خواہش یہ ہے, عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ اگر نواز شریف بیل پر باہر آ گیا تو وہ احتساب کے نعرے پر آیا ایز اے پرائم منسٹر. اس نے یہ جو ووٹ لیے ہے وہ کرپشن کے خلاف, تبدیلی کے خلاف, وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا اور یہ لندن چلا گیا تو یہ اس کی حکومت کے لیے جو ہے ایک اپسیٹ ہوگا. وہ یہ اس کی سوچ ہے. آج مریم نواز کا ایک بیان ہے جی, وہ دکھائیے گا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, پھر ملک احمد خان سے اس کا جواب بھی لیتے ہیں. دکھائیے گا. میاں صاحب کے جو کارڈیولوجسٹ ہیں ان کو میں آج لے کے گئی تھی, تو ان کے بلڈ پریشر وغیرہ کی ریڈنگز ٹھیک نہیں آ رہی. آبویسلی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان کو جو اسٹریسفل کنڈیشنز ہیں اس میں ظاہر ہے بلڈ پریشر یا انجائنا جو ہے وہ ان کو ہو رہا ہے. اس میں اب رات کو بھی انہوں نے انجائنا کی شکایت کی تھی, تکلیف تھی ان کو, رات بھر رہی ہے. جس طرح سے وہ آئے, ٹائم نکالا, میاں صاحب کی تیمارداری کے لیے گئے, اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں, اس کے لیے ان کی شکر گزار بھی ہوں. کل کیونکہ ان کی طبیعت کے حوالے سے ملاقات تھی, صحت کا انہوں نے پوچھنا تھا, تو آئی تھنک مور اور لیس اسی پہ بات چیت ہوئی ہے. مجھے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے. ملک احمد صاحب, آپ بتائیے گا کہ کوئی قانونی راستہ اس وقت ایسا کون سا ہے جہاں تحریک انصاف کی حکومت, ملک احمد خان صاحب کی جو پارٹی کی فرمائش بھی ہے اور فیملی کی خواہش بھی ہے, اس کے اوپر علی محمد خان وہ قانونی راستہ آپ کو دے سکتے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں, کیونکہ میاں صاحب قید میں ہیں اور ان کے خلاف ایک عدالت سے فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر وہ ایز اے کنوکٹڈ پرسن کورٹ میں ہیں.
اب اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو اس کے علاج کی ذمہ داری حکومت پر ہے. اچھا، اب حکومت کے پاس کیا وہ طریقہ کار ہے جس کے ساتھ ان کو وہ بیماری کو ٹریٹ کروا سکتے ہیں؟ تو اگر تو اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے یہاں پر تو مہیا کر دی جائے، نمبر 1. اور اگر نہیں ہے تو پھر حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ کیا یہ معاملہ صرف کورٹ تک رہے گا اور کورٹ کس رپورٹ پر اپنا فیصلہ کرے گا؟ تو اگر یہ کہنے میں مجھے تو کوئی شرم نہیں ہوگی بات کرتے وقت کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری جب ادا کرنی شروع کی تو اس وقت 60 دن بیت چکے تھے. اگر یہ پہلے دن سے جس دن انہوں نے اپنی انجائنا کی پین کمپلینٹ کی کہ مجھے تکلیف ہے انجائنا کی، تو اس کے ساتھ انہوں نے اپنی میڈیکل ہسٹری بھی بتائی کہ ان کا اصل معاملہ آرٹریا کیا، ان کی ایٹریل فبریلیشن کی ایبلیشن کا کیس ہے اور ان کی الیکٹریکل کرنٹس کا ایشو ہے. سو 2 ملٹیپل ڈیزیزز کے ساتھ وہ سروائیو کر رہے ہیں اور ان کو اوکیجنل انجائنا پینز ہو رہی ہیں. تو اس پر ان کے لیے ایک تھیلیم سکین سجیسٹ کیا گیا کہ اس کے ذریعے آپ رول آؤٹ کریں کہ ان کی کون سی ٹریٹمنٹ ابھی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تھیلیم میں کہا گیا کہ آپ ان کو فوری طور پہ اینجیوگرافی کریں. اب ہوا یہ کہ سارے پروسیس میں ان 3 ٹیسٹس کے ساتھ جو کہ امیجیٹلی ہونے چاہیے تھے، ان 3 ٹیسٹ کے ساتھ ان کو پہلے جناح ہاسپٹل، دین ٹو اندر ہاسپٹل، دین ٹو اندر ہاسپٹل، 1 بورڈ اس کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا، 2nd بورڈ اس کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا، 3rd بورڈ اس کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا. پھر ایونچولی یہ کہا گیا کہ الائیڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ساتھ بات کی جائے. مسئلہ کہاں آ رہا تھا کہ جو ان کا پارٹلی پرابلم تھا اس کو تو یہاں پر ڈیل کیا جا سکتا ہے، اس میں بہت ایکسل کیا ہے پاکستان میں، ڈاکٹرز کی بڑی مہارت ہے. لیکن جہاں الیکٹرو فزیولوجسٹ کا ایشو آ جاتا ہے یا اے ایف ایبلیشنس کو ڈیل کرنے کا ایشو آ جاتا ہے تو وہاں پر کچھ اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، یہاں پہ وہ کارڈک سپورٹ یونٹس نہیں ہیں. تو اب یہاں گورنمنٹ نے اپنا یہ مدعا بیان کرنا شروع کیا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی آپ اپنی چوائس کا ہاسپٹل دیں. تو اس پوزیشن میں آ کے تھوڑی سی تلخی کیوں بڑھ گئی؟ تلخی اس کے 2 پہلو تھے. پہلا یہ تھا کہ کچھ ارسپانسبل، اب سارے لوگ علی محمد خان جیسے نہیں ہیں، یہ ذمہ دار آدمی ہیں لیکن اور بڑی اچھی بات ہے. میرا سوال ابھی پینڈنگ ہے. آپ نے کہا حکومت نے کہا کہ نواز شریف صاحب اپنی پسند کا ہاسپٹل اور ڈاکٹر بتائیں، یہ بیان آیا حکومت کی جانب سے. عمران خان نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی. کیا حکومت کے پاس کوئی قانونی راستہ ہے کہ انہیں کہے کہ ہم رہا کرتے ہیں، آپ جائیے لندن سے علاج کروا لیں؟ یہ راستہ حکومت کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں سر، یا ملک صاحب دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں پوائنٹ بلینک تو جب تک کورٹ آرڈر نہیں کرے گی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، یہ بات طے ہے. لیکن ایک بات اس کے ساتھ ضروری ہے، یا حکومت اپنی انیبلٹی بتا دے کہ جو تکلیف ان کی اس وقت موجود ہے، جس کو ہم نے بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان کا معاملہ اپر چیمبر آف ہارٹ آرٹریا کے الیکٹریکل کرنٹس کا ہے، ایٹریل فبریلیشنس کا کیس ہے ان کا، اور اس کے لیے الیکٹرو فزیولوجسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اب یہاں سے معاملہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ یہ علاج نہیں کرا سکتی تو حکومت یہ بیان عدالت میں دے دے جا کر. علی محمد خان عدالت میں بیان بھی نہیں دیتی. یہ میرے خیال میں وفاقی وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جواب لے لیں اس کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کہا ہے، اس سے جواب آنا چاہیے. جی علی صاحب. دیکھیے، میں نے تو حکومت کی گڈ ول کا اظہار آپ کو کر دیا کہ پچھلے جمعے کو ہم فلور آف دا ہاؤس پہ کمٹ کر چکے ہیں کہ سینٹ کی جو ریکمنڈیشن ہو، حالانکہ وہ کمیٹی نہیں بنی تو اس پہ گفتگو میرے خیال میں کوئی لا حاصل ہی ہے. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، مجھے نہیں پتا ان کو ہیلتھ کا کیا ایشو ہے. اتنا مجھے ایز اے وکیل پتہ ہے کہ حکومت کورٹ کے آرڈر پہ عمل کرے گی کیونکہ کیس از ان دا کوڈ آف لا. آپ کی رپورٹ بھی میٹر کرے گی نا، وہ جو بات کہہ رہے ہیں ملک احمد خان، کیا آپ اپنی انیبلٹی بتا دیجئے کہ اس چیز کی ایکسپرٹیز کم ہے ہمارے پاس. میں عرض کرتا ہوں، ابھی حال ہی میں میرے رشتہ دار ہیں، کزن ہے میرے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کا ہارٹ کا ایک ایشو تھا. ہی وینٹ ابراڈ، یہاں وہ نہیں کر سکتے تھے تو ان کو باہر جانا پڑا. اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کا بھائی باہر ڈاکٹر ہے تو اس کو ایک سہولت مل گئی، ادروائز بڑا وہ مہنگا بھی ہوتا ہے تو وہ چلے گئے. تو کچھ ایشوز شاید ایسے ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو. اب مجھے نہیں پتہ میڈیکل رپورٹ کی کیا ہے، لیکن اگر پاکستان میں وہ سہولت نہیں ہے تو ہماری حکومت کو کوئی آر نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ایگزیکٹلی سچویشن تو ڈاکٹرز کو پتہ ہوگی کہ کیا یہ جو ٹریٹمنٹ جناب ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا اے ایف آئی سی یا آر آئی سی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی یا الائیڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پنڈی میں ہے، آرم فورسز ون آف دی بیسٹ ان پاکستان. سندھ کا بتا رہے ہیں گبول بھائی کہ وہاں بھی کوئی بہترین ہے. جی، تو اگر پاکستان میں نہیں ہے پھر تو مجبوری ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے تب ہی ہوگا جب ڈاکٹرز ہمیں بتائیں سرکار کو کہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے.
اب سچویشن ول بیکم کلیئر کہ بورڈ کی رپورٹ کلیئر ہو کہ ہمارے پاس پاکستان میں کیا یہ فیسلٹی ہے یا نہیں. ایز آف ناؤ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے. اگر نہیں ہے پھر تو عدالت فیصلہ کرے گی. حکومت تو یہ نہیں کہہ سکتی, اگر فیسلٹی نہیں ہے پاکستان میں حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہے, لیکن اگر فیسلٹی ہے تو پریفریبل تو پھر یہی ہوگا کہ عدالت پھر ان کو ادھر ٹریٹ کرائے. کیونکہ ایک سوال یہاں ضرور لازم اٹھے گا, وہ یہ ہے کہ حکومت کوئی ایسا پریسیڈنٹ بھی سیٹ نہیں کر سکتی کہ وہ سہولت جو میاں صاحب آف کورس 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, ایک جماعت کے سربراہ رہے ہیں, بڑے لیڈر ہیں ملک کے, لیکن ایسا پریسیڈنٹ بھی حکومت سیٹ نہیں کر سکتی کہ اس پریسیڈنٹ کی بنیاد پہ پھر پاکستان کے ہزاروں جو ہمارے ملزمان قید ہیں وہ بھی پھر وہی ڈیمانڈ کریں گے نا. ایک نہیں کہ میں اگر ایک غریب آدمی ہوں یا میں کوئی عام پاکستانی ہوں, صرف 10-20 سیکنڈ, میں عام پاکستانی ہوں اور میں جیل میں ہوں, یا میرے والد یا میری چچا جیل میں, میرے لیے تو میرا چچا یا میرا والد نواز شریف ہے, میرے لیے تو میرا چچا میرا والد عمران خان ہے, یا میرے لیے تو میرا چچا میرا والد جو ہے وہ بلاول بھٹو ہے. میں تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ چاہوں گا جو نواز شریف صاحب کو ہو, کیونکہ وی آر آل ایکولس. The only thing is that Mia Saab or Imran Khan Saab or Bilawal Saab may be the first among the equals, but we are equal Pakistanis. So are we treating them at par? وہ جو ہزاروں جیل میں ہیں, میں یہاں یہ بات کہتے ہوئے کہ تمام ہمدردیاں میاں صاحب کے ساتھ, ان کی صحت کے لیے دعا گو, لیکن کیا ہم ایک ایسی مثال قائم کریں گے, ایک امتیازی سلوک قائم کریں گے؟ ہاں, اگر یہاں وہ فیسلٹی نہیں ہے پھر عدالت جو فیصلہ کرے گی, سرکار میری حکومت اس کو منوان اس کو امپلیمنٹ کروائے گی. ایک سوال ابھی پینڈنگ ہے, وہ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ لوگوں کو مہارت ہے اس معاملے کے اوپر. نواز شریف صاحب کا کیس گبول صاحب اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ابھی کچھ مراحل ہیں, ہائی کورٹ سے اپیل ان کی گزرنی ہے, سپریم کورٹ سے گزرنی ہے, تو ان کے پاس وہ سٹیجز ہیں جہاں فائنلی کنوکشن ان کی یا سیٹیسائیڈ ہوگی یا کنفرم ہوگی. دونوں صورتوں میں 2 فورم ان کے باقی ہیں. ایسی صورت میں وہ اپیل کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ مجھے ہیلتھ گراؤنڈ پہ بیل دی جائے. کیا حکومت ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے یہ راستہ دے سکتی ہے, یا سیاسی جماعتیں مل کے حکومت کو مجبور کر سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اپنے اوپننگ اس میں اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب باہر آئیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس بورڈ کی آپ نے بات کی ہے, اس بورڈ کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل نہیں دیا, کیونکہ اس بورڈ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں خود حیران تھا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کیس سپریم کورٹ میں اس وقت, وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں میں پہلے سے شروع کروں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. مجھے پورا بھروسہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو جو ہے بیل دے گی اسی گراؤنڈ پہ, لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک ایسا کیس بنا لیا تھا ان کے خلاف, یہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس تھے کہ ان کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے, تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا کہ ان کو اجازت دیتے کہ وہ باہر جائیں. لیکن اب سپریم کورٹ کے پاس ہے. دیکھیں, ایک پیشنٹ, اگر آپ پیشنٹ ہیں, آپ کی ہارٹ سرجری ہو چکی ہے, ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کا ٹرسٹ اسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ہی میرا ہارٹ سرجری دوبارہ کرے. میں پرسنلی اگر مجھے بھی, میں سمجھتا ہوں اگر میرا اوپن ہارٹ سرجری ہوتا پہلے اور اگر اس ڈاکٹر کے بجائے کسی اور ڈاکٹر کے ہاتھوں میں ہوتا تو مجھے ٹرسٹ نہیں ہوتا. اس وقت نواز شریف صاحب کی حالت بہت کرٹیکل ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. چیئرمین بلاول صاحب ملے ہیں اور ان کے ساتھ جو ملے ان لوگوں نے بتایا کہ ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے اور کارڈیک اریسٹ اینی ٹائم ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر کس کی ذمہ داری ہوگی؟ تو پھر عمران خان بری الزمہ نہیں اپنے آپ کو قرار دے سکتے ہیں کہ جی ہم اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, اگر ان کو خدا نہ خواستہ ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا. احمد خان صاحب, جو پوائنٹس علی محمد خان نے ریز کیے وہ ان میں بڑا وزن ہے, لیکن میں اس کے اوپر بہت آرگیو نہیں کروں گا. آپ ہی کی طرف ان کے آرگومنٹس کو لے کر آتا ہوں کہ اس کا حل پھر نکالا کیا جائے. یہ بھی تو کوئی تجویز آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ایشوز ریز کیے ہیں بڑے وزنی پوائنٹس ہیں. ہاں جی, اس کا حل میڈیکل بورڈ ہے نا. میڈیکل بورڈ تجویز دے دے کہ لندن بھیج دیں. نہیں, میڈیکل بورڈ تجویز دے کہ اگر پیشنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں ہے یا اس ہاسپٹل پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور مجھے جو ہے فلاں ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانا ہے, چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہو چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو, تو پھر وہ ان کو اجازت ملنی چاہیے. تو دیکھیں, پیشنٹ کا اپنا جو ہے نا ثوابدید ہے کہ وہ کس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے. اب اگر مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے جو میرا دل کو, ہارٹ کو کھول رہا ہے, میرے سینے کو چاک کر رہا ہے, اس پر مجھے ٹرسٹ نہیں ہے, تو پہلے جب آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے, کل کو کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بول صاحب, احمد خان صاحب بتائیے گا اس کا راستہ کیسے نکلے گا؟ ملک صاحب, جی ملک احمد صاحب, میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. گبول صاحب نے کیس ماشاءاللہ اتنا اچھا پلیٹ کیا ہے
کہ اب ملک صاحب کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے بڑا اچھا کیس پلیڈ کر دیا پیپلز پارٹی کی طرف سے, نون لیگ کا. نہیں درست, ہم وہ لوگ ہیں برے وقت میں ہم ساتھ دینے والے لوگ ہیں. نواز شریف نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے, نواز شریف نے 3 دفعہ مجھے بھی جیل میں ڈالا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ برے وقت میں کل کو عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہوں گے. ہم سب کی دعا ہے, اللہ نہ کرے کہ عمران خان کے بیٹے سلیمان اور دوسرے کا نام کیا ہے, قاسم سلیمان اور قاسم جو ہے وہ جیل کے چکریں لگائے, جس طرح بلاول اور مریم جیل کے چکریں لگا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ عمران کے بیٹے جو ہے وہ پاکستان کی جیل کے چکریں لگائے, کیونکہ یہ ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ چیئر اپنا جس پہ گھومتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ میوزیکل چیئر. پاکستان کی سیاست ایک میوزیکل چیئر ہے, اس میں آج کل بے نظیر صاحبہ تھی, آج نواز شریف ہے, کل کو عمران خان ہو سکتا ہے. ملک صاحب. سر میں عرض کروں جی, دیکھیں جو آپ نے یہ کہنا کہ جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور پھر اس پریسیڈنٹ کی بنیاد پر عدالتیں فیصلے دینے پر پابند ہوں گی, تو ہر کیس کے ایک انڈیپینڈنٹ میرٹس ہوتے ہیں. حکومت کی تو ویسے یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی. اگر 50 قیدی جیل میں ہیں اور ان کو یہ تکلیف ہے تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو طبی سہولت وہاں پر مہیا کرے. اچھا, اب ہر کیس کے انڈیپینڈنٹ میرٹس ہیں. یہ جو بیماری میاں صاحب کو ہے یہ 1 آؤٹ آف 1 ملین پیشنٹس کو ہوتی ہے, یہ بڑی کامن ڈیزیز نہیں ہے, اسی لیے اس کا ہر جگہ پر اتنی ایکسپرٹیز ڈیولپ نہیں ہو سکی. الیکٹرو فزیولوجسٹ کارڈک کے اندر ایک سب سے لیس اٹینڈڈ ایریا ہے جس میں بہت سارے پریکٹیشنرز جاتے نہیں ہیں. اس کا کوئی یہاں پہ بہت زیادہ, کیونکہ 1 آؤٹ آف 1 ملین انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری یہاں پہ پریکٹس نہیں ہے, تو نارملی پاکستان میں یہ ایکسپرٹیز ہے نہیں. اچھا, دوسری جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رپورٹس کورٹ کے اندر گئیں, ایک تو کورٹ نے یہ فیصلہ کرتے وقت ایک پیراگراف اس میں ضرور لکھا کہ جو رپورٹس ان کے پاس گئیں, اور وہ رپورٹس صرف یہ تھیں کہ ان کی جو حالت ہے کیا وہ خطرے میں اس وقت اس طرح سے ہے. تو کارڈک کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک انجائنا پین کے ساتھ یہ یا تو وہ ہارٹ کو بالکل ڈیمیج کر کے چلی جائے, تو وہ کون سی انویسٹیگیشن ہے جس نے یہ بتایا کہ ہارٹ ڈیمیج ان کی تو NGO تک نہیں ہوئی اور NGO کی رپورٹ تک کورٹ میں نہیں لگی. تو کورٹ کے پاس جو ہے وہ انکمپلیٹ انکنکلوسیو رپورٹس ان 5 بورڈز کے نتیجے میں گئی. تو یہاں پر حکومت کے ساتھ ہمارا اعتراض شروع ہوا کہ آپ نے بیماری کو سنجیدہ نہیں لیا, اور آپ سپریم کورٹ میں کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کی اپیل جو ہے اس کی وہ سنوائی ہوگی؟ دیکھیں, اس میں ارلی ہیئرنگ کی ایک درخواست دی گئی تھی جس کو کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا, اور پھر اس کے بعد یہ شاید کوئی مڈ آف مارچ کی ڈیٹ ہے, 14 یا 15 کہ 14 یا 15 کو تاریخ کہا گیا کہ کورٹ اپنے روٹین میں لسٹ کرے گی اس کو, تو وہ 14 ڈیز ریکوائرڈ تھے, 14 دن بعد وہ لگنی تھی. اور 1/2 کی بات ہے جب یہ درخواست دی گئی تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ 13-14 میں سے کسی ایک تاریخ کو لگ سکتی تھی. کل تو اب نہیں لگی تو 14 کو دیکھیں گے, نہیں تو نیکسٹ ویک میں چلی جائے گی. اچھا, میں اب آپ تینوں کی اجازت سے جو دوسرا ٹاپک ہے تھوڑا سا اس کی طرف بھی لے آؤں. علی صاحب نے شروع میں اس کی طرف اشارہ کیا. 2 آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو پاکستان نے آفیشیلی اناؤنس کیا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے JF-17 کے ذریعے ایک نئے سمارٹ ویپن کا تجربہ کیا ہے. ایک بم ہے جو لانگ رینج ایکسٹینڈڈ رینج تک JF-17 کے ذریعے فائر کیا جا سکتا ہے. دوسرا, جان بولٹن, ادھر سے ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فارن منسٹر آف پاکستان سے بات کی ہے اور جیش محمد کے خلاف کارروائیاں جو ہے افیکٹولی اس کو میننگ فلی آگے بڑھانے کے اوپر زور دیا ہے پاکستان کے ساتھ, اور پیس کے لیے جو اور انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں اس پہ زور دیا. علی صاحب, آپ نے کہا کہ ابھی تک وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں یہ اس وقت شاید پاکستان کے اولین مفاد میں ہے, لیکن وہ جیسے ہم کرنا چاہیں اس طریقے سے آگے بڑھیں کہ ہمارے کیوس بھی نہ ہو اور ہم آگے بڑھ جائیں. کیا پلان کیا آپ کا اور کیسے آگے بڑھ رہے ہیں آپ؟ پلان تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو بھی یہ اگر ماضی میں خدا نخواستہ کوئی پالیسی رہی ہے, اس حکومت کی کوئی نہیں ہے. monopoly of violence will only reside in the state of Pakistan. The departments, the organizations, the agencies, our armed forces, ہمارا جو ریاستی ادارے ہیں ان کے پاس monopoly of violence ہوگی. کسی شخص کو, کوئی بھی شخص جو ہے ریاست کی اجازت کے بغیر بندوق نہیں اٹھائے گا, چاہے جائے کہ سیلف ڈیفنس میں کوئی اٹھائے, کسی پہ حملہ ہو یا کچھ ہو, وہ بھی وہ لائسنس ویپن والے وہ سبسڈری ہے. لیکن ایک اور چیز بھی
میری ریکویسٹ ہوگی، آپ سنجیدہ ترین لوگوں میں سے ہیں اور میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہوگی، جس طرح میڈیا نے زبردست ایک رول پلے کیا ہے اس چیز میں، انہوں نے جو وار مانگرنگ اور ہسٹیریا کریٹ کیا، ہم نے نہیں کریٹ کیا، ہم نے وی آر بینگ ویری اپنا جو ہے کیلکولیٹڈ بھی رہے، بہت جو ہے پیٹریوٹک بھی رہا ہمارا میڈیا، لیکن ہم نے وار مانگرنگ نہیں کی۔ ایک چیز ہے میری ریکویسٹ یہ ہوگی، یہ جو موجودہ کرائسس ہے، یہ جو ہندوستان نے کیا ہے یا جو کرنا چاہتا ہے، یا اس کے جو منہ کی کھانی پڑی ہے، اس کو جو گھس کے مارنے والی کہانی، اس کو اپنا جو ہے خود ہی ادھر اس کو اپنا ہی تھوکا وہ چاٹنا پڑا نریندر مودی صاحب کو۔ لیکن ہماری میڈیا اور ہمیں یہ چیز کرنی ہے، ہم نے ڈیٹیچ کرنا ہے اس چیز کو۔ یہ جو موجودہ کرائسس ہے، ہندوستان نے جو گیم کر رہا ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنے الیکشن کے لیے، نریندر مودی، اس کا ان چیزوں سے میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، نہ کوئی ہے۔ وہاں جو کچھ ہوا ہے ان کا سیلف انڈیجنس ایشو ہے، وہ کشمیری اٹھ کے ادھر جو کوئی تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے، 70 سال سے ان کو دبایا جا رہا ہے، کشمیری کیا کرے؟ مطلب یہ ہے وہ آخر کرے تو کیا کریں؟ دنیا میں کہیں سے کدھر سے کوئی ان کی کوئی امداد نہیں ہے۔ ہم ڈپلومیٹک یا سفارتی لیول پہ پاکستان یا ہماری ریاست کر سکتی ہے، وہ کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں کریں، حکومتیں کریں۔ ہم سے پہلے جو ہے نون لیگ کی حکومت تھی، وہ بھی اسی پالیسی کو لے کے چلے، ان سے پہلے پیپلز پارٹی کی۔ کوئی پاکستانی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کشمیر پالیسی سے کوئی ادھر ادھر ہونا، لیکن ہم تو ہماری لیمیٹیشنز ہیں، حکومت پاکستان کی لیمیٹیشنز ہیں۔ تو اب کشمیری کیا کرے؟ برہان مظفر وانی جو اس ایج میں تھا، نوجوان تھا، بچہ تو میں نہیں کہوں، لیکن ینگ یوتھ میں وہ نوجوان، جس کا وہ کھیلنے کے دن تھے، جس کا وہ اپنے فیوچر بنانے کے دن تھے، جس کا اپنا مستقبل خوشیاں اس کی ماں سے پوچھے، کوئی بہن باپ سے پوچھے، برہان مظفر وانی کیوں جو ہے وہ شہید ہونا اس نے پسند کیا، اور پھر پاکستان کے جھنڈوں میں دفن ہونا کیوں پسند کیا؟ اس کو کبھی سوچا ہے نریندر مودی نے؟ جتنا کشمیری آج باہر ہے، اور جتنی کشمیری خواتین اور کشمیری بچے یوتھ آج باہر ہے، جتنے طالب علم اور طالبات آج سڑکوں کے اوپر ہے، فوج کے سامنے گولیوں اور ٹینکوں کے سامنے، شاید پوری ہسٹری میں، اس پوری اسٹرگل میں کبھی باہر نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب، ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے بھی ایک بات کی، جس کو اس سے 1400 سال پہلے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ، اور اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے، کمی بیشی میں اللہ معاف کرے، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور ظلم اور باطل یہ تو ہے ہی مٹنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے۔ وہ ہے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے ملک صاحب، ہماری زندگی میں ہم کشمیر پہ جو ہے اپنا سری نگر پہ سبز ہلالی پرچم ہماری زندگی میں لہرائے گا انشاءاللہ۔ لال قلعہ دہلی پہ نہیں لہرانا، وہ پرانے والا سلوگن چھوڑ دیا۔ مودی صاحب باز نہ آئے تو میرے تو دل کی خواہش لال قلعہ ہے، لال قلعہ، میری تو دل کی خواہش لال قلعہ ہے۔ لیکن ہم امن پسند قوم ہیں، اور خان صاحب نے جو ڈی ایسکیلیشن کی پالیسی اپنائی ہے، تو میرے جیسے اس لحاظ سے ہاکس ہم آرام سے بھی فی الحال، لیکن ضرورت پڑی، علی محمد خان نے دل کی بات کی، لال قلعے پہ جھنڈا لہرانے والے ملک صاحب، ضرورت پڑی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کی واہ فیکٹری کی بنی ہوئی J3 ہوگی ہم سب کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں ہو نہیں ہو، فیصل واڈا کے ہاتھ میں، اور ادھر ہوں گے، اور جب وقت آیا، گبور صاحب سے جب وقت آیا ان سے بھی پوچھ لیں، انہوں نے جھنڈا کہاں لہرایا؟ انشاءاللہ اپنے ملک کا دفاع کریں گے، پرامن رہیں گے، علی محمد خان اور کے دنیا کو امن کا پیغام دیں گے۔ یہ دل کی بات ہے جو انہوں نے آج کہی ہے، لیکن باز نہ آئے نریندر مودی صاحب تو پھر لال قلعہ کی خیر منانا۔ علی نے اپنے دل کی بات بول دی۔ علی محمد خان کے نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، ان کا جذبہ مجھے پتہ ہے، اور بالکل یہ جو ہے ڈرامہ نہیں کریں گے کہ کوئی پیچھے پوسٹر لگا دیں گے جیٹ کا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ فیصل واڈا نے بھی پوسٹر نہیں لگایا، اس کو وہ یہ بالکل اس پر مجھے اتنا یقین، کافی کلاس لے لی گئی ہے تو آج دوسرے ایشو پہ پھنسا ہوا ہے، اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک اور ایم این اے جو کمانڈو بن کر جو ہے اس نے ایکٹنگ کی ہے کہ میں وار میں گیا اور میرے کو گولی لگی اور میری لاش پڑی ہوئی ہے، عامر لیاقت کی، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں ہم آج کل پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے، کل وہ ایک اور بھی تھا نعرہ، میں نے آج روک دیا، وہ میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے تھے کہ علی سے جواب لینا، میں کہا چھوڑ دو، اسے کوئی فتوی نہ اس کے اوپر لگ جائے۔ یہ بڑے اتنے ایکٹر پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں نا، ماں سوا یہ پرانے پی ٹی آئی والے جو نئے والے ایکٹر ہیں، یہ پرانے ایکٹر ہیں، نئے جو ہے نا رگروٹ بھرتی ہوئے ہیں نا، ان کے اللہ معافی دے۔ اس میں نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں آئے؟ جی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں آئے؟ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں موجود ان کے اندر، ہمارے پاس ہاں موجود ہیں نا،
وہ تو آپ کو پتہ ہے میں کیوں نہیں آیا, آپ کو ساری اندرونی کہانی پتہ ہے, ندیم ملک کو بھی پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب پاکستانی اس وقت یونائٹڈ ہیں. ہم نے قومی اسمبلی کے اندر کہا اور ہم آج بھی کہتے ہیں عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں اگینسٹ انڈیا. ہم چاہتے ہیں یہ بالکل ایک رائپ ٹائم ہے, اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں ہم کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جو انٹرنیشنلی پریشر اس وقت انڈیا کے اوپر ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا. سر دنیا ساری ہمارے اوپر جو انگلی اٹھاتی ہے وہ آپ کی طرف انگلی اٹھاتی ہے ان کالعدم تنظیموں کی. دیکھیں کالعدم میں اس وقت کشمیری ایکٹیو ہے, وہ ہماری کالعدم تنظیموں کے اوپر ہمیں ایکشن کرنا چاہیے. کشمیری اپنی تحریک خود چلا رہے ہیں. دنیا کے اندر کیسے ملک ہیں, جیروسلم میں یہی ہو رہا ہے, جو یہودی کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ, اس سے زیادہ کشمیریوں کے ساتھ اب ہو رہا ہے. اتنا وہاں کی جو ہے بھارت کی جو فوج ہے کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے, وہ میڈیا دکھا رہی ہے دنیا کو, اور پہلی دفعہ دنیا نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح کہا علی نے کہ یہ ہماری زندگی میں ہمیں کشمیر آزاد ہوتے ہوئے نظر, لیکن اب ہم کشمیر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے لال قلعہ بولا, میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے انڈیا نے اپنی قوت دیکھ لی. جو ذلت کا جو سامنا ان کو کرنا پڑا پاکستان کے ہاتھوں, ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہے پاکستانی افواج پہ. جس طریقے سے منہ توڑ جواب ان کو دیا, یہ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان سے پنگا نہیں لینا ہے. آپ نے کہا جھنڈا لہرانا, مجھے جھنڈا جہاں علی لہرائے گا میں وہیں لہراؤں گا, کیونکہ اس پر پورا بھروسہ ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز دونوں میرے پاس بیٹھے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ایک چیز میں بتاؤں, دیکھیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی, غزوہ ہند جو ہے, جو ایک حدیث ہے, ہونی تو وہ ہے, چاہے جلد ہو یا بدیر ہو, لیکن وہ ہوگا تو صحیح. جب بھی ہوگا ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہماری زندگی میں ہوگا. ہم نے تو پہل نہیں کی ہندوستان پہ, ہم نے تو جہاز نہیں بھیجے, ہمارا تو پائلٹ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, ہمارا تو پائلٹ ادھر چائے پینے نہیں گیا تھا. آپ شامل ہونا چاہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ مودی صاحب کو ایک بات کی ہے ابھی حالیہ دنوں میں, بعض لوگوں نے اس کا بڑا برا منایا. میں نے ان کی ایئر فورس کا مذاق اڑایا ہے کہ مودی صاحب ان کو اب جہاز سے اڑانا نہیں سکھا سکتے, بیچاروں کو چائے تو پلا دیا کرو, چائے پینے ادھر آ جاتے ہیں. تو بھائی جان ہم ایگریسر نہیں ہیں, لیکن محمود غزنوی پھر ہم میں سے ہی تھا, جو اس سارے واقعے میں محمد بن قاسم بھی ہم میں سے ہی تھا. ملک احمد خان کی طرف چلتے ہیں. اس سارے واقعے میں اللہ پاک نے ایک بہت زیادہ رحمت یہ کی تھی کہ جو ان کا جہاز گرایا اس کا پائلٹ بھی زندہ گرفتار ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ نہ بھاگ سکے نہ ڈینائی کر سکے. نہیں تو انکار کر دیتے کہ ہمارا بندہ بھی نہیں گیا, جہاز بھی نہیں گیا. ملک صاحب یہ کالعدم تنظیموں والا سوال جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا میرے دونوں ساتھیوں نے, لیکن ہمیں اس کے اوپر موو کرنا چاہیے. اس رسپیکٹیو کہ انڈیا کا کہہ رہا ہے یا جان بالٹن کی ٹویٹ کیا کہہ رہی ہے, پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا تحفظ کریں, یہاں زندگی کی وہ تمام سیکیورٹی جو ہے ہم انشور کریں جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہے. نہیں ملک صاحب, یہ ایک علی محمد صاحب نے ایک بڑی پرٹیننٹ بات کی کہ جو وائلنس کا ٹوٹل پریروگیٹو ہے, وائلنس کو کنٹرول کرنے کا, یا کسی صورت بھی کوئی ایسی پوزیشن, کوئی پرائیویٹ ملیشیاز نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن نے طے کر دیا تھا, لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ کچھ حالات ایسے تھے جب آپ کی پاکستان انوالو تھا ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کی اور رشیا کی ایک وار میں, اور افغان معاملات کے اندر ایک آپ کی پالیسی تھی, پھر وہ پالیسی شفٹ ہم نے دیکھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک انڈیجینیس موومنٹ کو سمہو ہندوستان نے ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کی کہ جو وہاں کشمیر کی ایک اپنی موومنٹ ہے, اس موومنٹ کو کسی طرح پاکستان کے ساتھ نتی کیا جائے. حالانکہ ہیومن رائٹس کے جو وہاں پر وائلیشنز ہو رہی تھیں اس پر تو بات کرنا سب کا فرض تھا. کوئی بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کرے گا, ہندوستان کے اندر بھی ہوگا تو وہ کرے گا. اور ریاستی جبر ہندوستان کا کشمیر میں اتنا زیادہ تھا, لیکن ڈرم بیٹ یہ کیا گیا کہ پاکستان وہاں سے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم ایکٹیویٹی کرتا ہے. تو شفٹ آف پالیسی سٹیٹس کا اور وہ بائی لیٹرل ریلیشن شپس میں فرق ڈالتا ہے. اچھا, جب تک ہم افغانستان کے ساتھ برسر پیکار افغانستان کی جنگ میں تھے اور وہاں پر کوئی مجاہدین کا عمل دخل تھا یا ایک سٹیٹ پالیسی تھی کہ کسی طریقے سے وہاں سے USSR کو آگے آنے سے روکا جائے, تو اس وقت تک ہندوستان کی طرف سے 80 کی دہائی میں اوائل 90 تک کوئی ایسا پریشر نہیں تھا کہ کشمیر کی بات بھی کہیں سے اٹھتی ہو اور دیکھا جاتا ہو کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرتے. حالانکہ وہ موومنٹ تو تب بھی وہاں پہ تھی اور تب بھی وائلنٹ موومنٹ تھی, تب بھی وہاں پر ریاستی جبر اسی انداز میں ہو رہا تھا.
تو یہ معاملہ اس طرح سے بڑھا کہ جب ہندوستان کے اندر یہ موومنٹ زیادہ بڑھی، کشمیر کے اندر یہ 3 دہائیوں پر مشتمل، جس میں پیک آتی گئی ٹائم کے ساتھ ساتھ، ایک نسل گئی، دوسری گئی، اور تیسری نے آ کے پھر اس طرح کی شہادتیں دینی شروع کی. آج کل وہاں پہ جو ریلیز ہو رہی ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں، کسی انسانی آنکھ نے اس طرح کا منظر نہیں دیکھا پہلے جس طرح کی ریلیز وہاں پر ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں اب ہندوستان کی ریاستی جبر کے سامنے ایک دیوار بنتی نظر آ رہی ہیں. اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ایک شارٹ آنسر لے لوں، پھر مجھے ایک وہ یہ PKLI کے اوپر میں نے ایک پورا انٹرویو ڈاکٹر سعید اختر کا وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے. ایک شارٹ آنسر علی صاحب آپ سے لے لوں. شاید ایک ریئر تاریخ میں موقع ہے کہ جس میں آپ کا وزیر اعظم اور آپ کا آرمی چیف اکٹھے مل کے چل رہے ہیں. آئی تھنک رائٹ ٹائم، اپرچون ٹائم کہ آپ اس کو کیپٹلائز کریے اور ملک کے اندر یہ جو ہمارے آپریشن ہیں ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیے اور ان ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس کو رول بیک کر دیجیے. یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اپنے آپ کو زمانے کے اس پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو لے کے آتا ہے، پھر وقت فیصلہ کرتا ہے کہ کون جو ہیں وہ لیڈر تھے اور کون جو تھے وہ منوز یا بونے تھے. وقت میں جو لوگ وقت پہ کھڑے ہو جائیں، جو وقت کی نزاکت کو سمجھ جائیں اور جو چیلنجز کو سمجھ جائیں اور جو اللہ تعالیٰ سے رات کو رو رو کے گڑگڑا کے مانگے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، میرے سے لاکھوں کروڑوں میرے سے بہتر لوگ اس ملک میں پھرتے ہیں جو میرے سے زیادہ، یا اللہ تو نے مجھے وزیر بنا دیا، تو نے مجھے MLA بنا دیا، تو نے مجھے چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف جسٹس یا تو نے مجھے وزیر اعظم بنا دیا. یا اللہ مجھے اب توفیق دے کہ میں وہ کروں جو اس ملک کے لیے محمد علی جناح نے کیا، یا اس امت کے لیے عمر فاروق ضلع یا اور ہمارے صاحبان. تو یہ میں سمجھتا ہوں یو آر ویری رائٹ. آئی تھنک کہ آج جو کوارڈینیشن ہے ہمارے PM صاحب میں اور ہمارے چیف صاحب میں، باجوہ صاحب میں، آئی تھنک یہ مثالی ہے. ایسے موقع ماضی قریب یا بعید میں بھی آئے، وہ موقع لوگوں نے گوائے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سمجھتے ہیں موقع کی نزاکت کو، اور اتنا جو بہترین کام ہوا ہے ملک صاحب، اتنا جو خوبصورت کام ہوا ہے کہ ہماری فوج نے ان کے گردن مروڑی اور پھر اس کے بعد ہم نے ان پہ سمر سالٹ کی، ان کو اسٹیٹمنٹ شپ کے ذریعے کہ وہ ڈی ایسکیلیٹ، وہ بندہ راضی نہیں تھا ڈی ایسکیلیشن پہ، اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے نریندرا مودی کو. میں سمجھتا ہوں کہ اور جو پارلیمان نے کردار ادا کیا، وہ پارلیمان جو صرف ایک ہفتہ پہلے آپس میں ایک طرح سے وہ ایک ہلڑ بازی کا منظر تھا، لڑائیاں، وہ جب وقت آیا ملک و قوم کے لیے کھڑے ہوئے، مجھے فخر ہے میری پولیٹیکل کلاس ساری کی ساری کھڑی ہو گئی. اچھا، ہم نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا جو میں چاہوں گا کہ پوری پاکستانی قوم اس کو سنجیدگی سے دیکھے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب کا انٹرویو ہے. وہ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ کی آبادی میں 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ہیپاٹائٹس کی شکایت ہے. 2 کروڑ، اور ان میں سے 10 سے 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور 6 سے 8 لاکھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں اس وقت جن کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. آپ کی ایک طرف خوف کے مارے آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنی بڑی آبادی کو بچائیں گے کیسے. پورا سوال و جواب میں آپ کو سناؤں گا. میں چاہوں گا کہ آپ سب دیکھیں اور اس سے جو بھی اسٹیٹ کو کرنا ہے، جو ریاست کر سکتی ہے، اس مسئلے کے اوپر ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر سعید صاحب، سپریم کورٹ میں ایک بڑے ہی صبر آزما 11 ماہ کا تقریباً سفر ہے، جس کے بعد آپ کو ان تمام کیسز سے بریت ہی کہنا چاہیے کہ مل گئی ہے جو تمام الزامات کا سلسلہ شروع ہوا تھا. کچھ چاہوں گا کہ تھوڑا سا مختصراً ہمیں بتا دیں کہ یہ معاملہ مارچ 2018 سٹارٹ اس کا کیسے ہوا؟ جی، بڑی سپریم کورٹ نے انتہائی باعزت طریقے سے الحمدللہ ہمیں بری کیا ہے. اور اس کا سٹارٹ ایسے ہوا تھا کہ یہ ایک ہماری میٹنگ تھی چیف جسٹس صاحب کے گھر پہ، چیف جسٹس ثاقب نثار جو فارمر چیف جسٹس کے، جو کہ وہ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن مجھ سے لینا چاہتے تھے، جو میرے کامن دوست کے تھرو ارینج ہوئی اور جو ہمارے بورڈ کے ممبر بھی تھے. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹرانسپلانٹ والی بات ختم ہو گئی تو ہم نے پھر انہوں نے PKLI کے بارے میں بتانا شروع کیا. اس دوران ان کے بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ سوالات اٹھانے شروع کیے کہ یہ 20 ارب روپے ان کو کس بات کے ملے ہیں، اور یہ تو 8 سے 10 لاکھ تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، جو کہ میں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ 8 سے 10 لاکھ. کون سے بھائی تھے ان کے؟ ایک چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر ساجد نثار صاحب. اچھا. تو ان کو میں نے ایکسپلین کیا کہ تو ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ ہمیں تو 1,35,000 روپے ملتا ہے، تو آپ کیسے 10 سے 12 لاکھ دیتے ہیں؟ تو میرا اس کا جواب یہ تھا کہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹرز دنیا بھر سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، تو کوئی ڈاکٹر دنیا سے 1,35,000 پہ نہیں آئے گا. اور یہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے یہ کمپلیٹلی فلاڈ سسٹم ہے، جس کے نتیجے میں جو پروفیسر حضرات ہیں یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اسپتال میں جو کام کریں اور باقی پھر اپنا پرائیویٹ پریکٹس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. تو اس میں
جو اچھے لوگ ہیں وہ تو گورنمنٹ اسپتال میں پھر بھی کچھ نہ کچھ سروس دیتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ جا کے پرائیویٹ پریکٹس میں منہمک ہو جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے سسٹم جو ایوالو یا ڈیولپ ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. تو سینٹر آف ایکسلنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا فل فوکس ادارے کے اوپر ہو، آپ کو ادارے کے باہر پریکٹس الاؤ نہ ہو. تو یہ ساری ڈسکشن ہماری، ان کو میں نے ایکسپلین کیا کہ کیوں ہم اتنی تنخواہ دے رہے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ باہر پریکٹس نہیں کر سکتے. اس پہ چیف جسٹس صاحب بہت شدید ناراض ہو گئے اور بہت غصہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر سو موٹو لوں گا. اور پھر بہت مطلب ہی واز ویری ویری اینگری. آپ اور ان کی اہلیہ دونوں چیف جسٹس ثاقب، فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ گفتگو ہوئی ان کے بھائی کی موجودگی. شیخ امین صاحب ان کی اہلیہ، چیف جسٹس صاحب ان کی اہلیہ، اینڈ دین دا بردر کیم. اور یہ سارٹ آف فیملی گیٹ ٹوگیدر. جب وہ غصہ کھا گئے انہوں نے کہا میں تو 100 موٹو لوں گا اس کے اوپر. جی جی. پھر نیکسٹ ڈے مارننگ جی نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ سیکرٹری ہیلتھ کو بلاؤ اور سیکرٹری چیف سیکرٹری کو بلاؤ اور میں 100 موٹو لوں گا. تو پھر ہم نے وی ہیڈ ٹو ایکسکیوز آور سیلف. وہ اتنا انپلیزنٹ انوائرمنٹ بن چکا تھا کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی ادر دین ایکسکیوزنگ آور سیلف. تو یہاں سے اس 100 موٹو کی یہاں سے وہ ٹریگر ہوا ایکچولی. پھر اس کے چند 2 ہفتے کے بعد میرا خیال ہے وہ ایکچوئل فارملائز ہو گیا. پھر آپ کا نام BCL پہ آ گیا، پھر بورڈ کو بھی ہٹا دیا انہوں نے، ایک ایڈ ہاک کمیٹی بٹھا دی، اور پھر وہ معاملہ اب جو فروری 2019 کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، وہ پہلے والے آرڈرز کی کمپلیٹلی نفی کر دیتا ہے. تو اس میں کیا چیز فرق ہوئی جو پہلے کورٹ دیکھ رہی تھی اب اسے نظر نہیں آئی، یا اب اسے لگا کہ مختلف طریقے سے دیکھا اس نے؟ یہ جو کورٹ کا بینچ تھا، میں مطلب جس آپ نے نیت کا لفظ استعمال، میں نے نیت کا لفظ استعمال کیا بیکاز اس میں بڑا آبویس تھا کہ اٹ واز آل پری پلانڈ. اس دن جو ہماری میٹنگ ہوئی مطلب وہ کوئی ایسا اتفاقاً میٹنگ نہیں ہو گئی تھی. آئی تھنک اٹ واز آل پری پلانڈ وین یو لک بیک ایٹ اٹ. اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے ڈاکٹرز کی اور دوسرے لوگوں کی جو کہ ہمارے ادارے کے خلاف ہے، جو کہ یہ ڈائریکٹلی ان کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پرائیویٹ پریکٹسز وغیرہ کے ساتھ. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں کہ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا، یہ تو ایک بڑا پلانڈ موو تھا ایکچولی. اچھا، میں نے وہ آپ کے تمام ڈاکومنٹس دیکھے تھے. مجھے ڈاکٹر سعید اختر کے رول کے اوپر اعتراض نہیں تھا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے اس پہ سوال جواب بھی ہوا. میرا خیال تھا کہ کچھ اس میں پنجاب حکومت کی کارگزاری، وہ ZKB کا اگر انٹرونشن نہیں ہوتی جو شاید ایک وجہ تنازع وہ بن گئی. میرا خیال میں وہاں زیادہ اس کو ٹرانسپیرنٹلی لے کے آگے چلا جا سکتا تھا. بلا وجہ نام آپ کا بھی اور کچھ اور ڈاکٹرز کا بھی غلط طریقے سے آیا جو بچ سکتا تھا اس تمام. میرا خیال ہے کہ اس سو موٹو میں اسپیسیفکلی اس کا یہ ریزن نہیں تھا. اچھا، سو موٹو میں بڑا کلیئرٹی ہے مجھے کہ ایک پرسنل غصہ، بیکاز اس میں آپ دیکھیں نا آگے چل کے آپ سے پرسنل غصہ کیوں تھا مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ آئی واز لیڈنگ دا پروگرام. اچھا دیکھیے میں تو ایک پروفیشنل ہوں، لیکن غصہ یہ تھا کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب کو کیوں ٹرسٹ کیا گیا چیف منسٹر صاحب، ایکس چیف منسٹر نے، اور یہ کیوں ان کو یہ رسپانسبلٹی دی. تو یہ تو بات آپ پھر چیف منسٹر سے پوچھیں، مجھ سے آپ کیوں پوچھیں؟ میں تو پروفیشنل ہوں. ایک کانسیپٹ لے کے سینٹر آف ایکسلنس بنانے کا، غریب کی مدد کرنے کے لیے، کڈنی اور لیور ڈیزیز میں، جس کے لیے کہ ہمارے لوگ باہر جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ رکتے ہیں انڈیا کے اندر، ان کو ہوٹل میں نہیں گھسنے دیتے. ہم ایک پڑھی لکھی قوم ہیں، کیا ریزن ہے کہ ہم اپنے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹرز ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ یہ میرا کمٹمنٹ ہے اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کہ ہم چونکہ ٹیکنیکل لوگ ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں. اور دس واز دا ہول کانسیپٹ جو کہ میں لے کے گیا تھا ایکس چیف منسٹر کے پاس. تو انہوں نے بالکل سپورٹ کیا مجھے 100%. انہوں نے کہا کہ جی بالکل بنائیے. اور اس میں میری شرط تھی کہ اس میں آپ کسی قسم کی نہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوگی نہ بیوروکریٹک انٹرفیئرنس ہے. انہوں نے اس بات کو ایبسولوٹ ٹرمز میں آنر کیا. ایک سنگل آدمی کسی کو کبھی کی سفارش آنے میں کسی نے ہم پہ پریشرائز نہیں کیا. تو وہ چیز تو بہت اچھی ہوگی. لیکن یہ ایک تھی چونکہ جب جیسے بھی گیا ہوں وہاں پہ ایک کانسٹنٹ ٹریگرنگ اور ایک پوکنگ فیکٹر تھا وہاں پہ میڈیکل کمیونٹی کی طرف سے. آپ نے یہاں پہ شفا میں بھی رہے آپ، اور یہاں پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کے نام سے بڑی اچھی آپ نے ایک خدمت والا کام تھا جو کیا. صرف آپ نہیں تھے، آپ کے ساتھ کچھ اور ڈاکٹرز بھی تھے، بہت سارے، شاید شفا کے بھی آپ کے کچھ اور ساتھی ڈاکٹرز تھے، سارے شفا کے. اور اسی طریقے سے بہت سے ڈونرز تھے اور بہت اچھا چیریٹی کا کام تھا الحمدللہ. تو کتنے مریض اس میں ہم نے 1.5 لاکھ لوگوں کو ٹریٹ کیا. اس میں ڈائلسس، ٹرانسپلانٹ سرجریز، کینسر سرجریز، اسٹون سرجریز، جو موسٹ کمپلیکس پروسیجرز ہو سکتے ہیں. اور جس چھت کے نیچے ہم نے امیر ترین آدمی کا علاج کیا اس میں ہم نے غریب ترین آدمی. آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں امریکہ میں اپنی جاب چھوڑ کے آئے، جی پھر یہاں شفا سے جاب چھوڑ کے آپ لاہور. چیف منسٹر سے آپ کی انٹریکشن کیسے شروع ہوتی ہے؟ چیف منسٹر کی انٹریکشن اس طرح سے شروع ہوئی کہ جب ہم یہ PKI کا کام جب بہت بڑھ گیا تو ہمارے پاس 4 بیڈس تھے. تو پھر میں نے کہا کہ کام بہت بڑھ گیا ہے، 6 مہینے کی ویٹنگ پیریڈ تھی.
تو میں نے کہا کہ شفا والوں کے پاس میں دوبارہ گیا, میں نے کہا مجھے 10 بیڈز اور دے دیں. انہوں نے کہا کہ جی جو ہم دے سکتے تھے وہ دے دیا ہم نے, اس کے بیونڈ ہم نہیں جا سکتے, چونکہ ہم سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں بھی رجسٹرڈ ہیں, ہم ایک لمیٹڈ چیریٹی تو کر سکتے ہیں لیکن ان لمیٹڈ چیریٹی نہیں کر سکتے. بات ان کی بڑی معقول تھی, انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ بھی دیا, میں ان کا بہت مشکور ہوں. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جو کہ جب کہ میں نے سوچا کہ ہم شفا سے باہر نکل کے کہیں کوئی جگہ دیکھیں. تو ہمارے بہت سارے دوست اسلام آباد میں, ڈاکٹر رفیق رائیں, اکبر مٹو صاحب اور بہت سارے احباب تھے جو کہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی. ہم نے زمینیں دیکھیں, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بعد پھر کسی نے مجھے کہا کہ آپ گورنمنٹ سے کیوں نہیں زمین مانگتے, یہ تو گورنمنٹ کا رائٹ بنتا ہے. میں دبئی میں ایک فنڈ ریزنگ کے لیے گیا, وہاں پہ ناصر لوتا صاحب ایک صاحب تھے, وہ پاکستان کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں, ہم 500 بستروں کا ایک ہسپتال بنانا چاہتے تھے جس کی کاسٹ تھی تقریباً $120 ملین. تو انہوں نے کہا یہ اتنے بڑے پیسے آپ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کم از کم اگر آپ کی گورنمنٹ آپ کو زمین دے دے تو ہمیں ایز اے ڈونر یہ کانفیڈنس ہوگا کہ آپ ٹھیک آدمی ہیں. تو یہ بات بڑی معقول تھی. پھر واقعی میں نے کوشش کی تو زرداری صاحب سے میری میٹنگ ہوئی, 3 میٹنگز ہوئیں. انہوں نے پرومس بھی کیا لیکن وہ پھر بات مٹیریلائز نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد میری نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی, انہوں نے کوئی پرومس نہیں کیا. تو 2013 کے اینڈ میں میرا مائنڈ بہت انریسٹفل تھا کیونکہ میں 2 سال کانسٹنٹ اسٹرگل کر رہا تھا. زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے آپ کو زمین نہیں دی مجھے. تو پھر جب میں دسمبر 2013 میں عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا تو میرے ایک دوست جو امریکہ میں رہتے تھے انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا دیکھیں ایک فلانے یہاں پہ بزرگ آئے ہوئے ہیں, آپ ذرا جا کے ان سے ملیں. تو میں نے کہا میں پیری مریدی میں بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ پیری مرید نہیں, ایک وائز آدمی, آپ ان سے ملیں. تو جب میں نے ان کو پوری زندگی کی سٹوری سنائی تو انہوں نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور حدیث تھی الخلق و عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ندیم صاحب میں نے وہ حدیث سینکڑوں مرتبہ پہلے سنی ہوگی مگر اس دن حرم میں وہ حدیث میرے دل سے اتر گئی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہاؤ آن ارتھ از اٹ پاسبل کہ آپ اللہ کی فیملی کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کریں اور اللہ آپ کی مدد نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از سمپلی امپاسبل. آپ ایک اچھا کام کون تھے؟ وہ ایک بزرگ تھے, مطلب ایک آرڈنری آدمی تھے, مطلب ہی واز ناٹ کوئی ویل نون آدمی نہیں تھے, ایک وائز آدمی تھے. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ میرا جو سارا جو میری تردد اور مجھے جو ایک سخت میں کرب اور بے چینی کی کیفیت میں 2 سال سے جو اسٹرگل کر رہا تھا وہ سب ٹھیک ہو گئی. انہوں نے بڑے یعنی یہ حرم کا اثر کہہ لیں, ان کی بات کا اثر کہہ لیں, مگر اس حدیث کی انڈرسٹینڈنگ نے انہوں نے کہا آپ اپنا کام کریں, اللہ راستہ کھول دے گا. اس کے 4 مہینے کے بعد میری ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی اور میں نے ان کو ساری بات کہی. انہوں نے کہا آپ لاہور آ جائیں اور میں آپ کو زمین بھی دوں گا. ایک شاید وہ بھی ایشو ہے نا, آپ کا انٹریکشن جو ڈیولپ ہوتا ہے, شاید ان کی مدر ان لا کی سرجری تھی جو آپ نے نہیں وہ اس کے بعد تھا. وہ اس کے بعد ہوا. تو شہباز شریف نے مجھ سے پرومس کیا کہ میں آپ کو زمین بھی دوں گا اور بنانے کے پیسے بھی دوں گا. اچھا اس کے بعد پھر اتفاق سے ان کی مدر ان لا بیمار ہو گئی. میں امریکہ گیا ہوا تھا, ان کو مجھے میسیج آیا کہ ایک میری مدر ان لا بہت بیمار ہیں, 1.5 مہینے سے انگلینڈ میں داخل ہیں اور ان کو بہت بڑا کینسر ہے کڈنی کے اندر, اور چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے تو جو انگلش ڈاکٹرز ہیں نہ تو وہ سرجری کرتے ہیں, نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. میری فیملی بہت پریشان ہے. یہ تہمینہ کی والدہ کی بات یہ نہیں, یہ ان کے نصرت کی والدہ کی بات جی. تو میں نے اسے کہا مجھے CDs بھیج دیں. تو اٹ واز اے ویری کمپلیکس سچویشن. تو میں نے اسے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھیں اٹس اے کمپلیکس سرجری بٹ وی آر دا ایکسپرٹس آف کمپلیکس سرجری. اس کی کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, وہ امریکہ میں بھی اتنی ہیں, انگلینڈ میں بھی اتنی ہیں, پاکستان میں بھی. اف یو آر ولنگ ٹو ٹیک دا رسک آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک دا رسک. اس کے 3-4 دن کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا. تو وہ فیملی کی بات سے ان کی بات کرائی میں نے. ان کے جو بیٹے تھے الیاس صاحب اپنی امی کو لے کے پاکستان آ گئے. ہم نے ایک دن ان کی گاڑی کی ایویلیویشن کی اور اس کے بعد اگلے دن ان کی سرجری کر دی. الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دی. اور اس ساری بات کا جو ان کے دماغ میں بھی چیف منسٹر صاحب میں نے یہ بات کہی کہ میں نے کہا دیکھیے آپ وہ خود بتا رہے تھے کہ ہماری 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور 1.5 مہینے سے ہماری فیملی خوار ہو رہی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے اٹ از ہائی ٹائم, اور یہ میرے اوریجنل کانسیپٹ کو یہ بات سپورٹ کرتی ہے کہ ہم اپنی ان ہاؤس سروسز کو بہتر کریں اور ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ کوئی دھرنا وغیرہ شروع ہو گیا تو چیزیں تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو گئیں. پھر جب دھرنا ختم ہوا تو میں نے پھر ان کو کال کیا شہباز شریف صاحب کو. میں نے کہا کہ آر یو اسٹل انٹرسٹڈ ان کنٹینیو ود دا پروجیکٹ. انہوں نے کہا بالکل آپ فوراً آج رات ہی آ جائیں. پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ بالکل بہت سپیڈ سے وہ کام شروع. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کی ہر سال ضرورت پیش آتی ہے؟ تقریباً اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو ڈیٹا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. جو ہمارے ہیپیٹائٹس کا جو نمبر ہے جو لیڈنگ کاز ہے لیور کی فیلئر کی, وہ ہے آلموسٹ 2 کروڑ پیشنٹس. 2 کروڑ میں سے 2 کروڑ 22 کروڑ کی آبادی میں سے 2 کروڑ میں کہتا ہوں یہ تو. اور اسی لیے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ہم نے
اتنا خوبصورت کام اس میں PKLI کے تھرو کیا ہے کہ ہم نے 23 فلٹر کلینکس بنا کے ان کو علاج کیا. یہ بات میں آپ سے ایک سیکنڈ بات کروں گا تاکہ وہ یہ بات مکمل ہو جائے. کتنے پیشنٹس ہیں پاکستان؟ کڈنی میں بھی تقریباً 6 سے 8 لاکھ لوگ ہیں جن کو کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. 6 سے 8 لاکھ لوگوں کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, اور 10 لاکھ کو 2 کروڑ میں سے 10% لوگوں کو 10 سے 20% لوگوں کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. تو 10 سے 20 لاکھ مریض ہیں جن کو کہ لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. ہاں, تو یہ تو انبلیویبل مائنڈ باگلنگ نمبرز ہیں. تو یہ جو اس میں سب سے اہم ترین بات بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہمارے ملک میں لیڈنگ کاز ہے اس لیور فیلئر کی, اور یہ جو 20 کروڑ میں سے 2 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہے. تو میں پھر چیف منسٹر صاحب کے پاس گیا. اچھا, میں چونکہ لیور 2 کروڑ لوگ جو ہیں یہ ہیپاٹائٹس والے ہیں, جن میں سے 10 سے 20 لاکھ لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑے گی, لیکن مر جائیں گے سارے کے سارے لوگ, بیکاز اتنا ٹرانسپلانٹ پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں پھر چیف منسٹر کے پاس گیا. میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک, چونکہ میں بھی لیور کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں تو مجھے اندازہ تو تھا, لیکن اس کی گھناونے پن کا اور اس کی ڈیپتھ کا اندازہ نہیں تھا. تو جب میں نے اس پروگرام کو اسپیئر ہیڈ کرنا شروع کیا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ اتنے ٹرانسپلانٹ کون کر سکتا ہے؟ ایجپٹ کے بعد ہم نمبر 2 ہیں پوری دنیا میں ہیپیٹائٹس سی کے اندر. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس تو یہ بہت بڑا برڈن آف ڈیزیز ہے. تو انہوں نے کہا آپ ایک پوری پریزنٹیشن دیں. تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ہوا اس پریزنٹیشن کے اندر. میں نے کہا اس کمرے میں چیف منسٹر سے لے کے سارے منسٹرز اور چیف سیکرٹری سے لے کے سارے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس بی کے خلاف ویکسینیٹڈ لوگ ہیں؟ تو پن ڈراپ سائلنس ان دا روم. تھوڑی دیر میں چیف منسٹر صاحب نے ہنسنا شروع کر دیا, کہنے ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا. آئی سیڈ سی اف دا چیف منسٹر ڈز ناٹ نو ہاؤ ڈو ایکسپیکٹ پیپل ٹو نو. اچھا, وہ بات سیدھی ان کے دل پہ لگی جا کے, کہنے لگے پھر ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا دیکھیں ہمیں ہیپیٹائٹس کے کلینکس کھولنے چاہیے. اس وقت آبادی میں اتنی زیادہ آبادی اور پنجاب ہائیسٹ ہے. لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے گندی سرنجز, گندے ریزرز, بلڈ ٹرانسفیوژن, یہ بیوٹی پارلرز میں یہ ہو رہا ہے, اور اسٹیٹ کی کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے. سیف بلڈ کے اوپر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. پارلرز میں یہ جو میک اپ وغیرہ کا سامان ہے, میک اپ سے نہیں, پیئرسنگ سے, جب تک وہ پیئرس نہ ہو نا بلڈ کے ضروری ہوتا ہے. تو اب دیکھیں نا, اب آپ جیسا آدمی مجھ سے یہ بات پوچھ رہا ہے تو یہ مجھے اٹ شیکس می اپ کہ کتنا اہم کام ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ایجوکیشن دیں, بیکاز اٹس آل پریونٹیبل. اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین 3 ڈوزز لگتی ہیں اور 500 روپے کی 1 ڈوز ہے. تو فار گاڈ سیک ہم کہاں لیور ٹرانسپلانٹ 50 لاکھ اور کہاں 1500 روپے دے کے, اور ہیپیٹائٹس بی کے خلاف. تو یہ تو ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, وار فوٹنگ میں ہمیں کام. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کریں, اور ہم نے ندیم صاحب ہم نے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا جس میں کہ 23 ڈسٹرکٹس میں ہم نے فلٹر کلینکس کھولے. اور ان ڈاکٹرز ویری کوئکلی PKLI آج کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ ابھی ایک سرجری ہوئی ہے وہاں پہ. PKLI دیکھیں لیور ٹرانسپلانٹ از اٹ فلی آپریشنل؟ اٹ از فلی آپریشنل, مگر ابھی بھی ہمیں پورا انفراسٹرکچر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ابھی ہمارے آپریٹنگ رومز جو 20 بنے تھے صرف 2 بنے ہوئے ہیں اس کے اندر سے. تو وہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. کیوں ڈیلے کیوں ہوا؟ ڈیلے نہیں, دیکھیے یہ ڈیلے اس لیے ہوا کہ لاسٹ 8 مہینے میں تو پریکٹیکلی کام اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا ان کیسز کی وجہ سے. ہر آدمی مقدمہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دوبارہ سے آپ صدر PKLI ہیں؟ جی, میں صدر PKLI ہوں اور CEO ہوں, لیکن گورنمنٹ کا اصرار اس بات پہ ہے کہ وہ میرا پہلے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے, اور 10 دن ہو چکے ہیں اور وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا. اور میں اب یہ پلان کر رہا ہوں کہ ہم ان پہ جو کنٹیمپٹ کا ایک کیس فائل کریں تاکہ اس نوٹیفیکیشن کو جاری کرنا چاہیے ان کو. اچھا, بیسٹ آف لک ڈاکٹر سعید صاحب. یہ کاز اتنی بڑی ہے, صرف اس میں ایز اے فرینڈ ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو اتنا اچھا ہے, کیونکہ آپ جیسے بندوں کے نام کے ساتھ کچھ جڑنا نہیں چاہیے, ایسا بیگیج جس کی وجہ سے کوئی موٹیویشن لیول کسی کا کم ہو. میں صرف اس میں ایک اعتبار ٹرسٹ ہے جو ایسے ہی ہے, اور ڈاکٹر سعید کی خدمت کا جذبہ لوگوں کا اعتبار ہے, وہ خراب نہیں ہونا چاہیے کسی. بالکل ایسے ہی ہے. مگر میں ایک ساتھ دیکھیے جب یہ سارا پلان بنا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتا. تو میں نے CM سے کہا کہ آپ کنسٹرکشن کا کام ہم سے لے لیں. تو انہوں نے IDAP ایک کمپنی ہے اس کے حوالے وہ کنسٹرکشن کا کام کیا. تو سعید اختر کا کنسٹرکشن سے ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اور سعید اختر پہ 1 ٹکے کی بھی فائنینشیل ارریگولیرٹی کا الزام نہ تھا اور نہ ہے. تو میں صرف یہ پوائنٹ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو کلیریفائی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو اس سے, لیکن چونکہ وہ سارا کام ہو رہا تھا PKLI کا,
تو لہٰذا وہ اس میں اور وہ اٹ آلموسٹ بیکیم لائک اے پرسنل وینجنس اگینسٹ می فار واٹ ایور. میں ویسے یہ جو شوکت خانم جیسے اور PKLI جیسے ادارے نے ان کے لیے دعا مانگتا ہوں دل سے کہ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے. اتنی پاکستان میں غربت ہے اور جو یہ علاج ہے نہ کینسر کا سستا ہے نہ لیور ٹرانسپلانٹ سستا ہے, تو لوگ مر جائیں گے اگر یہ سہولت نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.